اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ یہ ویڈیو ان احباب کے لیے ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے جن کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی وجہ سے، کسی غم پریشانی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے، نیند نہیں ان کی پوری ہوتی۔ جس کی نیند پوری نہ ہو 8 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، اس کی طبیعت صحت خراب رہتی ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ڈپریشن ہو یا پھر جو پیچھے بتایا ہے کہ کوئی غم پریشانی ہو، یا پھر کوئی قرض کا مارا ہو، یا پھر روزی روٹی سے تنگ ہو، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے تنگ ہو، رات کو وسوسے آتے ہوں، سوچیں آتی ہوں، نیند نہ آتی ہو، تو اس طلسم سے انشاءاللہ گہری پرسکون نیند آئے گی، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک عادت بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ مسواک کریں، ہر نماز کے ساتھ، ہر کھانے سے پہلے، ہر کھانے کے بعد کوشش کریں کہ مسواک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، ڈپریشن بھی ختم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، یہ عادت بنانی ہے، تو انشاءاللہ اس سے نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی۔ جو طلسم پیش کر رہا ہوں، جو مقصد ہے اس عمل کا، اس ویڈیو کا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو دونوں لحاظ سے، دینی و دنیاوی لحاظ سے فائدہ ضرور ملے گا۔ آپ نے اس طلسم کو کسی بھی نماز کے بعد لکھ لینا ہے۔ آپ نے اس طلسم کو 3 عدد لکھنے ہیں، کسی بھی پین سے، پوائنٹر سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ایک طلسم آپ نے سرسوں کے تیل میں ڈالا، اور رات کو سوتے وقت آپ نے اس تیل سے ناف کے اندر 2-3 قطرے ڈالنے ہیں، ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر تھوڑا سا مساج کرنا ہے، انگلیوں میں، ناخنوں میں تھوڑا سا تیل لگنا چاہیے، بالکل معمولی سا، ہلکا سا، جتنا آپ پسند کریں، برداشت کریں۔ ناک کے نتنوں میں تھوڑا سا، کانوں میں تھوڑا سا آپ نے اس تیل والی جو انگلیاں، ہاتھ ہوں گے، اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے، لگانا ہے، ضرور یہ تیل تھوڑا بہت لگنا چاہیے۔ بغل میں اور جتنے بھی یہ جوڑ ہیں، وہاں پر تھوڑا تھوڑا مساج آپ نے کرنا ہے، ضرور بالضرور۔ اس سے آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا مقصد طلسم کا وہ نیند کا ہے کہ آپ کو اچھی اور گہری پرسکون نیند آنی چاہیے۔ گولیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، نیند والی، جو سکون والی گولیاں آپ لوگ کھاتے ہیں انشاءاللہ اس سے۔ دوسرا جو طلسم ہوگا، اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈالنا ہے، اس کو، پانی کو آپ نے تھوڑا سا پی لینا ہے۔ رات کو جب بھی آپ کو آنکھ کھلے یا نیند نہ آ رہی ہو، تو آپ نے واش روم اگر کوئی حاجت محسوس ہے تو وہاں سے ہو کر آ کر آپ نے پھر تھوڑا سا پانی پی کر پھر آپ نے سو جانا ہے۔ دوسرا، تیسرا، یہ طلسم آپ نے اپنے تکیہ کے نیچے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تکیہ کے اندر اس کو رکھیں، لیکن اوپر کی سائڈ کے اوپر، کہ یہ جہاں پر آپ سر رکھیں جس سائڈ کے اوپر، تو یہ آپ کے کان یا آپ کے منہ، گال، یہ اس سائڈ پر رہے۔ کوشش یہ کرنی ہے اس طلسم کی۔ جو طلسم پینے والا ہے، اس کو 7 دن کے بعد نیا بنا لیا کریں۔ جو تیل والا ہے وہ تو پڑا رہے گا، اور جو تکیے والا ہے وہ بھی پڑا رہے گا۔ اتنا مختصر سا کام ہے، انشاءاللہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس طلسم میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 786 لکھا، اس کے بعد آپ نے یہ طلسم 3 0 8 پر 8 اور 4 یہ طلسم لکھا، اس کے بعد پھر توئیں یا اور پھر یا، یہ اس طرح کھینچ کے لکھا آپ نے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر طلسم ہے 2 5 1 5 2 6 3 8 2 8 0 1 3 0 3 6، اس کے بعد نیچے فا، زاد، را، با، نون، الف، عین، لام، یا، الف، زاد،
الف نون ہا میم فا یا، الف لام کاف، ہا فا سین نون یا، نون عین دال دال۔ آگے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اگر والدہ کا نام نہ لکھیں، اپنا نام لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نام کو حروف کی شکل میں لکھنا ہے۔ مثال اگر میں اپنے لیے بناتا ہوں تو میں لکھوں گا زا الف ہا دال زاہد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 3 طلسم لکھنے ہوں گے کسی بھی نماز کے بعد، چاند کی پہلی تاریخیں ہوں آخری تاریخیں ہوں، اس میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی کو بنا کر بھی دے سکتے ہیں، بوڑھوں کے لیے، ہر بندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ کی نیند 8 گھنٹے کی پوری ہوگی تو جب اٹھیں گے صحت بھی اچھی، معدہ بھی اچھا، ڈپریشن بھی گیا، کوئی دوسری بیماری ہے وہ بھی گئی۔ جب اٹھیں گے انشاءاللہ فریش ہو کے اٹھیں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے اگر کسی کے اوپر سحر جادو ہو، اور سحر جادو اکثر جب بندہ سوتا ہے اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کو افاقہ اس چیز سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کی قدر کریں۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔